جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے، اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتے ہو۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ وقت اور حالات سب کی حقیقت بے نقاب کر دیتے ہیں، بس صبر کا دامن تھامے رکھو۔ انسان کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے اور زندگی سکھائے تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ انسان کے ارد گرد اپنوں کی شکل میں ایسے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنے ہی گہرے ہوتے ہیں۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ وقت اور تخت تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو جو اپنی جگیر سمجھے گا وہ بے وقوف ہے۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے، محبت عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ ایک اندھا اگر دوسرے اندھے کو راستہ بتائے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ سیاست دان غریبوں کے لیے لڑتے لڑتے کھرب پتی بن گئے، اور غریب فلاں زندہ باد فلاں مردہ باد کرتے کرتے بھوک سے مرنے لگے۔ اولاد کی خاطر کبھی کسی کا حق نہ کھاؤ، اولاد قابل ہوئی تو خود کما لے گی، اور اگر نالائق ہوئی تو آپ کا بنا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے۔ دوسرے کے حق میں کی گئی آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ضرور کر جاتی ہے۔ جس طرح نصیبوں میں روزی لکھی ہوتی ہے، خوشی لکھی ہوتی ہے، اسی طرح غم بھی لکھے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی وسیلہ بنے۔ الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر مت لیا کریں، لوگ تو امرود کو بھی میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا لگا کر کھاتے ہیں۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادری نہیں ہوتی، بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ زندگی کے 4 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رخیاں اور ناکامیاں۔ اے سارے خزانوں کے مالک، تجھ سے مانگنا بڑا اچھا لگتا ہے، یا رب مجھے ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرنا۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں، بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ زندگی آسان ہوتی ہے، دکھاوا مشکل بنا دیتا ہے۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ ہمیشہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ آپ کب صحیح تھے یہ کوئی نہیں یاد رکھتا، لیکن آپ کہاں غلط ہو یہ بات کوئی نہیں بھولتا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ رشتے کم بنائیں مگر دل سے نبھائیں، اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ صبر کا اجر دیر سے صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کسی کو اداس پاؤ تو اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا غرض کے۔ 3 دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے: قرآن، نیک اعمال اور حسن اخلاق۔ خاموشی بہترین ہتھیار ہے، خاص طور پر اس وقت جب لوگ آپ سے چیخنے کی توقع کریں۔ سانس کا اندر جانا بھی ایک نعمت ہے اور باہر آنا بھی ایک نعمت ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جائیے گا کہ جس کے لیے گرے ہوں وہی اٹھانے سے انکار کر دے۔ تاعمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ آپ کی زندگی کی خوشی آپ کے خیالات پر منحصر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے خدا کے بھروسے اور اپنے دم پر کیجیے، لوگوں کے بھروسے سے نہیں، کیونکہ لوگ کاندھوں پر تبھی اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور یہ تصویر ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دوسروں سے متعلق اپنی زبان کو سی ڈالو، کیونکہ بدگمانیاں بالکل ایک پھٹے کپڑے کی طرح ہیں، جتنا بھی سی لو کپڑا پھر بھی پھٹا ہی رہے گا۔ جو تھپڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر پڑتا ہے وہ اس کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور پھر ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں ہٹاتا۔ اپنی خوشی کی چابی کبھی کسی اور کی جیب میں نہ ڈالیں۔ مسافتیں انسان کو نہیں تھکاتی، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ چلنے والوں کے رویے ہیں جو ہماری سانسیں تک پھلا دیتے ہیں۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سرعام لیتا ہے۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے، اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس مرد کی محبت کو سر آنکھوں پر رکھنا جس کو محبت سے زیادہ تمہارا پردہ عزیز ہو۔ لوگوں کو دکھ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، رب کی پکڑ شدید ہے، دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتا۔ یا اللہ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ ہی سے مانگنا، یا مالک الملک جل جلالہ، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ ہمدردی، محبت، دوستی، رہنمائی یا مدد، یہاں کوئی ایسی نشانی ضرور چھوڑ جائیں جو یہ بتاتی رہے کہ آپ اس راہ سے گزرے تھے۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے، اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں اس جیسا کوئی منافق نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زندگی کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کا استعمال کرنا دین ہے۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں۔ منافقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے ہیں۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مار جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ باپ وہ واحد شخص ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ باپ چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو مگر گھر میں باپ کا ہونا ہی دنیا سے تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ دوسروں کی بیٹی کے لیے ایسے شوہر یا ساتھی بنو کہ کل کو اگر اپنی بیٹی کا نصیب مانگو تو شرم نہ آئے۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پہ شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اللہ نے سجدے میں بے چین دلوں کی شفا رکھی ہے۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، خواہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ لفظوں میں بڑی طاقت ہے، یہ اکثر رشتے جوڑ بھی دیتے ہیں اور کبھی رشتے توڑ بھی دیتے ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ آج کل کے رشتے سورج مکھی کے پھول جیسے ہوتے ہیں، جدھر زیادہ فائد ہوتے ہیں ادھر گھوم جاتے ہیں۔ جوکر سے کسی نے پوچھا چہرے پہ ماسک کیوں لگاتے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا لگاتے تو سب ہیں، بس نظر میرا آتا ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور ہے اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ کچھ پتھر انسانی دلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔
عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف ہے کہ نہیں۔ زندگی کے منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھکا وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ عربی کہاوت ہے، جب برا وقت آتا ہے تو اونٹ پر بیٹھے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے۔ خاموش رہنا، برداشت کرنا اور درگزر کرنا سیکھنا دنیا کا سب سے بڑا ہنر ہے جو سبھی نہیں سیکھ پاتے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چار دیواری کی سیاست کرنے والے لوگ رشتوں کے چار ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ آپ کسی کا اچھا کرتے رہو، پھر ہوتا کیا ہے وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ سمجھداری کی باتیں دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھے، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دے۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے، کیونکہ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم و بدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، مگر خاموشی مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ لوگ نفسیاتی خود نہیں بن جاتے، انہیں توڑا جاتا ہے، پھر اندر تک کھوکھلا کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اپنا نہ ہی کسی کا مان رکھتے ہیں اور ان کی ہر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی تکلیف دے کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ اگر آپ پہلی ٹھوکر سے سنبھلنا نہیں سیکھتے تو پھر آپ دوسری ٹھوکر کے مستحق ہیں۔ کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گھٹتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ جب آپ کا ذلیل ہونے کو جی چاہ رہا ہو نہ تو آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ دولت سے گھڑی تو خریدی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں۔ حق پر کھڑا ہونے کے لیے کلیجہ چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے تو زبان ہی کافی ہے۔ کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ راستے کے موڑ کبھی سیدھے نہیں ہوتے، آپ کو ہی گاڑی موڑنا پڑتی ہے۔